حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے ملک فتح کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے اور بڑے ملک فتح کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کی خاطر کون سی شرائط قبول کیے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے یہودیوں کو کون سے تحفظ دے چکے تھے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ اب شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں اپنا عامل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین فرما دینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک لشکر مسیرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بپارس و علاقہ انطاکیہ میں ایشیا کوچک کی سرحد پر ایک مقام تھا۔ یہاں بہت سے عرب قبائل غسان، تنوع، حیات وغیرہ آباد اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطاکیہ کا حال سن کر ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسیرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا اور جنگ شروع ہو گیا۔ یہاں ایک سخت جنگ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ سے مالک بن اشتر نخعی مسیرہ کی کومک کے لیے روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتی ہوئے دیکھ کر عیسائی فوج گھبرا گئے اور ہوا سے پاختہ ہو کر بھاگ نکلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلا وطنی کی اجازت طلب کی اور اپنا شہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حارث کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک زبردست جنگ ہو کر اس کو فتح کیا۔ انہی ایام میں انطاکیہ وہ علاقہ انطاکیہ کو اسلامی لشکر فتح کر رہا تھا۔ کہ عامل حضرت یزید بن ابو سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر کیساریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت جنگ ہوا اور 80,000 عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے اور کیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد کیسر ہرقل نے ارطبون نامی بطری کو، جو نہایت بہادر اور مشہور سپہ سالار تھا، مقام اجنادین میں فوجی جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارطبون نے ایک زبردست فوج تو اپنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملک میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ فوجی اسلامی حملہ کے منتظر تھے اور ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس اور تعداد میں بے شمار تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جو اس سمت کے حصے افواج کی سرداری رکھتے تھے، بحکم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اکلمہ بن حکیم فراسی اور مسرور بن العاقی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ایوب الملاکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا اور عمر رضی اللہ عنہ خود ارطبون کے مقابلے کو اجنادین کی جانب روانہ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اجنادین کے نزدیک پہنچ گیا تو اجنادین میں نہایت سخت لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ یرموک کی طرح تھی۔ بالآخر ارطبون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے سے شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگ نکلا۔ حضرت اکلمہ بن حکیم فراسی نے جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اس نے راستہ دے دیا۔ ارطبون بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجنادین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبضہ ہوا۔ ارطبون جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزہ، سبت، نابلس، لد، امواس، جبرین، یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا۔
اور بیت المقدس کے ارد گرد کے تمام علاقے پر قابض ہو کر بیت المقدس کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کے انتہائی اضلاع قنصرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین و بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعے بند ہو کر نہایت سختی سے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی آ جانے کی خبر سن کر ان کی کچھ ہمت پست ہو گئی اور سپہ سالار اعظم یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی پہنچنے پر انہوں نے صلح سلام جاری کیا۔ وہ بہت سادہ اور ایسے مقررہ معائنہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا شرط رکھی۔ وہ یہ شرط تھی کہ خلیفہ خود وقت آ کر یہاں لکھ پڑھ کریں گے۔ اور تبو نے بتدریج بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ نکلا۔ روسا شہر اور شریفہ بیت المقدس ہی مدافعات میں استقامت دکھا رہے تھے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس خط میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضہ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خط کے پہنچنے پر صاحب الراء حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت و طاقت نہیں رہی۔ آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی ذلیل اور رسوا کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے، کیونکہ عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود آ کر ہم اس کے ساتھ خط لکھ کتابت کریں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا ریب کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔